اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال تبارک و تعالی فی حدیث القدسی الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس روزے کی جزا دے دیتا ہوں۔ روزہ دار جب بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا جو جزا ہے، جزا دینے والا میں ہی ہوں۔ اس کو جنت نے دینا ہے، میں نے دینا ہے۔ جنت کے علاوہ اور کوئی جزا دینا ہے وہ ڈائریکٹ میں نے ہی دینا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی دو طریقوں سے جو ہے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک الصوم لی وانا اجزی بہ، باب افعال کا فعل مضارع متکلم وحدہ، اور دوسری جو ہے کیا ہے، جو قرأت ہے اس میں الصوم لی وانا اجزا بہ۔ تو یہ بھی اجزا بہ پڑھنے کی صورت میں بھی فعل مضارع ہے، باب افعال کا فعل ثلاثی مزید بھی کے جو ہے 10 ابواب میں سے پہلا باب جو باب افعال ہے، اسی باب افعال کا فعل مضارع متکلم وحدہ ہے لیکن مجہول کا صیغہ ہے۔ تو ظاہراً حدیث تو ایک ہے، لیکن در واقع اگر علمی نگاہ سے اگر دیکھا جائے، دقت علمی سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک حدیث نہیں ہے بلکہ دو حدیث ہے۔ معلوم کی بنیاد پر ایک حدیث ہے اور مجہول کی بنیاد پر ایک حدیث ہے۔ یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں جو ہے مومنین اور تمام مسلمانوں کی خدمت میں جو یہ ترجمہ جو کیا ہے، یہ فعل مضارع معلوم کی بنیاد پر ترجمہ کیا ہے۔ اور وہ ترجمہ ایک بار پھر کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور اسی روزے کا جزا میں نے ہی دینا ہے۔ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، بیچ میں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اس روزہ دار کا روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، زحمت میرے لیے کرتا ہے، وہ عمل خلوص کے ساتھ میرے لیے اس عمل کو بجا لے آتا ہے، تو اور اس کا جو ہے جزا بھی میں نے ہی دینا۔ یہ معلوم کی بنیاد پر جو ہے اس کا ترجمہ ہے۔ اور دوسرا جو ترجمہ ہے مجہول کی بنیاد پر، الصوم لی وانا اجزا بہ، اور روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ تو اور اس سے بڑھ کے اور جزا کیا ہونی چاہیے؟ ایک دفعہ انسان روزے کے بدلے میں اس کو جنت مل جاتی ہے، اور ایک دفعہ انسان جنت سے بھی بڑھ کے، جنت سے بھی بالاتر ایک چیز ملتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو جنت سے بالاتر چیز ہے؟ وہ اپنے پروردگار، اپنے معبود، اپنے خالق کو پا لیتا ہے۔ جیسے ہی خالق کو پا لیتا ہے تو خالق کو پا لینا یہ کیا ہے، جنت سے بالاتر جو ہے کیا ہے، ایک جزا ہے۔ اور خالق کو پانے کا جو جزا مل جاتا ہے وہ اسی روزے سے مل جاتا ہے کہ مجہول کے قرأت کی بنیاد پر، مجہول کی تلاوت کی بنیاد پر الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کی جزا میں خود ہوں۔ جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ اور اسی 1442 ہجری رمضان مبارک کے سلسلے میں آج جو ہے نیت روزے کے سلسلے میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رمضان میں جو ہے پورے رمضان کے لیے ہر دن نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ پورے رمضان کے لیے اگر نیت کرے تو یہ نیت کافی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہے ہر دن کے لیے الگ الگ جو ہے نیت کرے۔ کب نیت کرے؟ یہ جو نیت کا وقت ہے، نیت کا وقت واجب جو ہے موقت کی دو قسمیں ہیں۔ وہ واجبات جو اسلام میں جن کا وقت مقرر ہے وہ واجب موقت کہلاتے ہیں۔ پھر واجب موقت کی دو قسمیں ہیں، واجب موقت موسع اور واجب موقت مضیق۔ واجب موقت تو ہے لیکن اس کا وقت تنگ ہے، جیسے کہ رمضان مبارک ہے۔
جس کا وقت بھی مقرر ہے اور اس کا وقت تنگ بھی ہے. اول رمضان سے لے کے اول شوال تک اسی محدودے میں روزہ رکھنا ہے. اس سے ہٹ کے کسی اور جگہ میں کیا کرنا ہے, روزہ کسی اور وقت میں روزہ نہیں رکھنا ہے. لہذا اس کا وقت مقرر ہے اور اس کا وقت تنگ بھی ہے اور موقت مضیق ہے. اور واجبات موقت مضیق کا جو نیت کا وقت ہے وہ کیا ہے, جیسے کہ روزہ ہے, روزے میں اذان صبح سے پہلے نیت کرے اور یہ نیت کیا ہو جائے گا, اذان صبح سے پہلے کرے تو یہ نیت مجزی ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ جو واجبات غیر موقت ہیں, جو واجبات موقت موسع ہے جن کا وقت وسیع ہے, اس کے لیے اذان صبح سے پہلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ مثلا عام حالتوں میں اگر کوئی انسان قضا کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جو ہے اذان صبح سے پہلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کی جو نیت ہے وہ ظہر تک اس کی نیت کا وقت جو ہے جاری اور ساری رہتا ہے. اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی رات کو سویا ہے اور صبح جو ہے کیا ہے 10-11 بجے صبح نماز کے 10-11 بجے اگر اٹھا ہے اور تب تک کوئی کھایا بھی جو ہے نہیں ہے اور پیا بھی نہیں ہے اور پھر روزے کی نیت اگر کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے, روزہ اس کا صحیح ہونا چاہیے. کس روزے میں یہ واجب ہے جو ہے موقت موسع میں, لیکن واجب موقت مضیق میں جو ہے اذان صبح سے پہلے, جیسے کہ یہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کا جو وقت ہے وہ اذان صبح سے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے اور یہ واجب ہے. نیت میں یہ پہلی چیز نیت واجب ہے. اور دوسری چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ نیت جو انسان اذان صبح سے پہلے کرتا ہے یہ نیت واجب ہے. اور دوسری چیز استدامہ یہ نیت واجب ہے. استدامہ نیت کا مطلب یہ فقہی لفظ ہے. استدامہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیت جاری اور ساری رہے اذان صبح سے لے کے اذان مغرب تک. یہ جاری اور ساری رکھنا دوسرا واجب ہے خود نیت کے اندر ہی. اصل نیت بھی واجب ہے اور پھر نیت کے اندر اسی نیت کو جاری اور ساری رکھنا یہ دوسری جو ہے کیا ہے چیز ہے جو واجب ہے. اور دونوں چیزیں واجب ہیں. اس بنیاد پر ایک جو ہے فقہی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. ایک انسان صبح اذان سے پہلے تو نیت تو کی ہے, لیکن ظہر کے قریب یا ظہر کے بعد فرض کرو گھر میں کوئی نہیں ہے, کچن میں خود تنہا ہے, فریج ہے, فریج کے اندر پھل بھی ہے, فروٹ بھی ہے, پانی بھی ہے, مشروبات بھی ہے, سب چیزیں ہیں. اور یہاں انسان فیصلہ کرتا ہے, اندر سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں جو ہے روزے کو توڑ دوں گا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لذا پھل فروٹ پڑے ہیں وہ میں کھاؤں گا, یا فریج میں پانی پڑا ہوا ہے اس جو ہے ٹھنڈے مشروب کو میں کیا کروں گا, استعمال کروں گا, پیوں گا. تو جیسے یہ فیصلہ کرتا ہے تو محض فیصلہ کرنے سے اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. چاہے ادھر سے وہ پانی پیے یا پانی نہ پیے, ادھر سے وہ کھانا جو ادھر رکھا ہوا ہے وہ اس کھانے کو استعمال کرے یا استعمال نہ کرے, کوئی چیز کھائے یا کوئی چیز نہ کھائے, محض جو ہے انسان نے جیسے ہی ارادہ کیا یہ ارادہ کرنے سے اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. یہ ٹوٹنے کی وجہ کیوں ہے, یہ نیت کے اندر جو کہ استدامہ نیت کی جو شرط تھی وہ استدامہ نہ ہونے کی وجہ سے, یعنی اصل نیت تو تھی لیکن وہ نیت کو اذان صبح سے لے کے اذان مغرب تک جاری اور ساری نہیں رکھا ہے, بلکہ بیچ میں ایسا کام کیا ہے جس کام کی وجہ سے وہ پہلے جو نیت تھی وہ نیت میں رکھنا پیدا ہوا ہے, وہ نیت میں خرابی پیدا ہو گئی ہے, وہ نیت بدنیتی میں جو ہے کیا ہے تبدیل ہو گئی ہے. لذا استدامہ یہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ کیا ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا. لذا تمام واجبات میں جن کا ایک وقت مقرر ہے تو اصل نیت بھی واجب ہے, اور یہ جو ہے نیت جس کا وقت کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے آخر تک نیت کا جاری اور ساری رکھنا اور نیت کا باقی رکھنا یہ بھی واجب ہو جاتا ہے. لذا اگر نیت آخر تک جاری اور ساری نہ رہے تو یہ کیا ہو جائے گا, نیت جاری اور ساری نہ ہونے کی اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہاں پر استدامہ یہ نیت جو اہم ترین چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو آج کے لیے میرے خیال میں یہ مسئلہ کافی ہے تمام مومنین و مومنات کی صحت سلامتی کے لیے, اور تمام مسلمانوں جہاں کی جان و مال و عزت و آبرو اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت ہو.